ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: اسلام، امت مسلمہ اور مغرب۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، دسمبر 2019۔ اگر دنیا کا ہر انسان اور دنیا کی ہر قوم ظلم و استبداد کو ایک ہی انداز سے دیکھتی اور اس پر ایک ہی طرح کا رد عمل ظاہر کرتی تو شاید انسانیت کبھی اتنی پریشان نہ ہوتی۔ ظلم سے بھی بڑھ کر انسانیت کو اس وقت پریشانی ہوتی ہے جب وہ تہذیب و تمدن کی دعوے دار قوموں کے اقوال و افعال میں شدید تضاد دیکھتی ہے، بالخصوص جب وہ انصاف کے علمبرداروں کو انصاف کا خون کرتے دیکھتی ہے۔ اگر انسانیت کو اس بات کا پوری طرح یقین ہوتا کہ انسان اب انسان نہیں رہا بلکہ خونخوار درندہ بن گیا ہے اور اس بنا پر اس سے کسی خیر، بھلائی، شرافت اور انصاف کی توقع بیکار ہے، تو وہ انسان سے، اس کے مستقبل سے، اس کے جذبہ رحم اور انصاف سے یکسر مایوس ہو کر بیٹھ جاتی۔ مگر اسے کیا کہیے کہ مغربی قومیں مسلم دنیا اور مشرقی اقوام کو وہ سکون بھی نصیب نہیں ہونے دیتی جو انسان کو انتہائی مایوسی کے عالم میں ملتا ہے۔ ان مظلوم اور مجبور اقوام کی حالت اہل مغرب نے اس پیاسے کی سی بنا رکھی ہے جو لق و دق صحرا میں پانی کی تلاش میں نکلتا ہے، مگر سوائے سراب کے اسے کوئی ایسی چیز ہاتھ نہیں آتی جو اسے تسکین عطا کر سکے۔ سراب اور حقیقت۔ آپ ذرا اس بدقسمت انسان کی حالت کا خود اندازہ لگائیں جو پیاس سے نڈھال، چلچلاتی دھوپ اور تپتی ہوئی ریت کے اندر طویل مسافت اس امید پر طے کرتا ہے کہ اسے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ملے گا، لیکن وہ سفر کی ساری دشواریاں برداشت کرنے کے بعد جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے یہ کربناک احساس ہوتا ہے کہ یہ تو محض فریب نظر تھا۔ کیا اس شخص کے حق میں یہ اچھا نہ تھا کہ اسے اس فریب میں مبتلا ہی نہ کیا جاتا اور وہ ایک غلط امید پر جینے کے بجائے سکون کے ساتھ موت کی آغوش میں چلا جاتا؟ انسان کو دو بڑی چیزیں ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بخش سکتی ہیں۔ یہ اطمینان کہ وہ جس سمت بھی خلوص اور تدبر کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے اس پر چل کر وہ گوہر مقصود پا لے گا، اور جن افراد اور اداروں پر وہ بھروسہ کر رہا ہے وہ اسے کبھی دھوکہ نہ دیں گے۔ یا پھر یہ احساس کہ دنیا سراسر دھوکہ ہے، یہاں کسی شخص یا قوم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، عدل و انصاف یہاں کسی چیز کا نام نہیں ہے، اور آزادی و حریت محض بے معنی الفاظ ہیں۔ اس دوسری صورت میں کم از کم یہ تو ہوگا کہ آدمی کو کامل مایوسی ہو جائے گی۔ وہ اپنے عزائم اور ارادوں کے مدفن خود تیار کر کے ان کے گرد بیٹھ جائے گا، اور امیدوں کا کوئی دیا جلا کر اپنے سکون خاطر کو درم برہم کرنے کا سامان نہ کرے گا۔ مغربی اقوام نے مشرقی قوموں اور خصوصاً مسلمانوں پر مختلف زمانوں میں جو گوناگوں مظالم کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جب ان کی طرف سے یکسر مایوس ہونے لگتے ہیں تو یہ آزادی اور حریت کے سراب دکھا کر انہیں پھر اس فریب میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ عدل و انصاف کی متاع گراں مایہ ان کے ہاں سے ضرور حاصل ہوگی۔ وہ بیچارے پھر ان کی رقاب تھام کر ان کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک طویل سفر کی کلفتیں برداشت کرنے کے بعد جب حقائق ان کے سامنے آتے ہیں تو پھر ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مغربی دنیا کا طرز عمل۔ آپ کو اگر مسلمانوں کی اس حکایت تشنہ و سراب کا درد انگیز منظر دیکھنا ہو تو ذرا مغربی برقی ذرائع ابلاغ کے اس طرز عمل کو دیکھیں جو اس نے مسلم ممالک کے معاملے میں اختیار کر رکھا ہے۔ یہ ذرائع ابلاغ ایک طرف آزادی، جمہوریت، رواداری، انسانی حقوق کے احترام اور عدل و انصاف کے اصولوں کی حمایت کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک میں کوئی ایسی حکومت قائم ہو جائے جو اسلام کی برائے نام بھی پاسداری کرتی نظر آتی ہو
تو اس کی ذرا ذرا سی غلطیوں کو یہ خوب اچھالتے ہیں اور یہ شور مچا مچا کر زمین و آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ وہاں آزادیاں کچلی جا رہی ہیں اور انصاف کا خون کیا جا رہا ہے اور جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جب کسی مسلمان ملک میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کی بے کنی ہوتی نظر آئے اور اسلام کے لیے کام کرنے والوں پر ظلم توڑنے میں عدل و انصاف اور آزادی و جمہوریت کے سارے اصول پامال کر ڈالے جائیں، تو یہی پریس اور جملہ ذرائع ابلاغ اپنے ان تمام دعووں کو قطعی فراموش کر دیتے ہیں اور الٹا ان لوگوں کی پیٹھ ٹھونکنے میں لگ جاتے ہیں جو ان کی یہ منہ مانگی مراد پوری کر رہے ہوں۔ اس وقت انصاف اور انسانی حقوق کی کوئی مٹی پلید ہوتی ان کو نظر نہیں آتی، بلکہ مسلمان حکمرانوں کے ان کارناموں پر ان کی باچھیں کھلی پڑتی ہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں اخلاق باختگی زور پکڑ رہی ہو تو یہ لوگ ایسی حالت کو بطور روشن خیالی بخوشی گوارا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ عام رجحان جو مغرب اور مغرب کے زیر اثر ذرائع ابلاغ میں نظر آتا ہے۔ ان کے ہاں انسانی آزادی، قانون کی برتری، جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کے بڑے شاندار تذکرے اور فیچر ملیں گے، اور یوں محسوس ہوگا کہ پوری دنیائے مغرب ان کی محافظ اور پاسبان ہے، اور ان پر جب ذرا سی آنچ بھی آئے تو وہ سخت مضطرب ہو کر فوراً ان قوتوں کے خلاف صف آرا ہو جاتی ہے جو انہیں پامال کرنے کا ناپاک عزم رکھتے ہوں۔ ممکن ہے اپنے دائرے میں وہ انسانی بنیادی حقوق کے متعلق اتنی ہی حساس ہو جتنی وہ اس کی نمائش کرتی ہے، لیکن یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں اس کی روش انتہائی جانبدارانہ، افسوسناک بلکہ شرمناک ہے۔ اگر اسلام کو دبانے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے انہی میں سے کوئی سفاک عامر یا سامراج نواز رجواڑہ قدم بڑھائے اور اس مذموم مقصد کی تکمیل میں ایسی تمام اقدار کو روند ڈالے جن کے یہ بظاہر پرستار ہیں، تو جمہوری اقدار کے ان علمبرداروں کے ضمیر میں قطعاً کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی، بلکہ مغربی مراکز دانش، تھنک ٹینکس، مغربی ذرائع ابلاغ اور مغربی ممالک اس کے مظالم پر تحسین و آفرین کے نعرے بلند کرنے لگتے ہیں، اور مظلوموں کے حق میں کوئی کلمہ خیر تو درکنار، کلمہ انصاف بھی ان کی زبان سے نہیں نکلتا۔ جب کسی مسلم ملک میں کوئی دین پسند تحریک احیاء اسلام کا پاک اور مقدس عزم لے کر جد و جہد شروع کرے تو مغربی قوموں کو سخت خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور وہ ہر طرح سے اسے بدنام اور رسوا کرنے اور اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس تحریک کے متعلق مغربی ذرائع ابلاغ طرح طرح کی بدگمانیاں پھیلاتے ہیں اور ان ملکوں میں برسر اقتدار طبقوں کو اس بات پر اکساتے ہیں کہ وہ اسے ختم کرنے میں پوری قوت سے کام لیں، اور اس وقت تک چین نہیں لیا جاتا جب تک کہ اس تحریک اور اس کے خادموں کی بربادی کا پوری طرح سامان نہ ہو جائے۔ اگر محض حسن اتفاق سے کسی جگہ کوئی ایسا فرد یا طبقہ برسر اقتدار آ جائے جو اسلام کا علمبردار نہ سہی محض اس ضمن میں اچھے جذبات ہی رکھتا ہو، تو مغربی ذرائع ابلاغ اس کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑ جاتے ہیں، اس کی معمولی کوتاہیوں اور لغزشوں کو بڑی شد و مت کے ساتھ اچھالتے، اسے ذلیل و خوار کرنے کے لیے طرح طرح کی خبریں گھڑتے ہیں، اور اس وقت تک دم نہیں لیتے جب تک کہ غیر اسلامی قوتیں اس پر پوری طرح غالب آ کر اسے برباد نہیں کر دیتی۔ عالم اسلام کی زبوں حالی۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے اس طرز عمل کا اندازہ کرنے کے لیے عقل کی کوئی زیادہ مقدار درکار نہیں۔ آپ صرف گزشتہ چند اشروں کے واقعات پر نظر ڈالیں تو آپ کو حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ ایسے تمام واقعات اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ مغربی قوموں کو جمہوریت، آزادی رائے اور بنیادی انسانی حقوق کا غم بس اسی وقت لاحق ہوتا ہے جب دنیا میں کہیں اسلام کے لیے کوئی کام ہوتا نظر آئے۔ اسلام کی سربلندی کا خطرہ سامنے آتے ہی ان کے پیٹ میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ان قوتوں کے خلاف مکروہ پروپیگنڈے کی ناپاک مہم شروع کر دیتی ہیں جو اس خطرے کے پیچھے کام کرتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اسلام کا راستہ روکنے
اور اس کی اقدار حیات کو پامال کرنے کے لیے خواہ کتنے ہی مظالم کیے جائیں، کتنی ہی صریح بے انصافیوں کا ارتکاب کیا جائے، کیسے ہی غیر جمہوری اور غیر اخلاقی طریقے اختیار کیے جائیں، ان کے ضمیر پر جوں تک نہیں رینگتی، نہ ان کے دلوں میں کوئی معمولی ارتعاش تک پیدا ہوتا ہے۔ بلا شبہ عراق پر صدام حسین کی شکل میں ایک فوجی آمر برسر اقتدار تھا، جس نے اپنے ملک میں جبر کا ماحول تسلسل سے قائم کیے رکھا، لیکن اہل مغرب کے دل کبھی اس بات پر نہیں دکھے تھے۔ البتہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ مسلم دنیا کی ایک ناقابل تسخیر فوجی قوت بن چکا ہے اور خصوصاً مقبوضہ فلسطین پر غاصب صہیونیوں کے لیے خطرہ ہے، تو پھر بہانے تراشے گئے، جھوٹی خبریں گھڑی اور پھیلائی گئیں، اور اسی جھوٹ کے بل پر پورے عراق کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، لاکھوں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ عملاً عراق 2-3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے اور بدامنی اور تباہی اس کا مقدر بنا دی گئی ہے۔ عبرتناک پہلو یہ ہے کہ امریکی حملہ آوروں کی تائید اور عملاً جنگ میں تباہی مچانے والے برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اب یہ کہتے پھرتے ہیں، ہم نے غلط معلومات کی بنیاد پر عراق پر حملہ کیا تھا، جس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ ہے وہ مہذب مغرب کہ جو خود جھوٹ گھڑتا، اسی جھوٹ پر کارروائی کرتا اور پھر ٹسوے بہا کر معذرت کا ڈرامہ رچاتا ہے۔ مہذب مغرب کے دامن کو لہو سے تر کرتی 3 مثالیں یہ بھی پیش نظر رکھیے۔ اب سے 25 برس پیشتر روسی سلطنت نے جس طرح چیچنیا کے مسلمانوں کی آواز کو کچلا، پھر مشرقی یورپ میں بوسنیا اور کوسوا کے مسلمانوں کی نسل کشی کی اور غلامی کی بے رحم زنجیروں میں جکڑا، تو اس پر کہیں آہٹ نہ سنائی تھی۔ مغرب اس کے باوجود مہذب ہی رہا، جبکہ مسلم دنیا کی قابض مقتدرہ نے اسے تسلیم کر لیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مغرب کی یہ روش کوئی ایسا حادثہ نہیں ہے جسے محض حادثاتی اتفاق پر محمول کر کے نظر انداز کیا جائے۔ اس کے اسلام دشمن طرز عمل میں اتنی استواری، پائیداری اور تسلسل ہے، جس میں انسان یہی محسوس کرتا ہے کہ مغرب یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے انداز فکر، لگے بندھے منصوبے اور متعین مقاصد کی تکمیل میں کر رہا ہے۔ اس کا یہ طرز عمل چند حکمرانوں، کچھ صحافیوں اور خبر رسانوں کے ذاتی ذوق یا رجحان کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ پوری قوموں اور سلطنتوں کی پالیسی یہی ہے۔ یہ اہل مغرب کی مشترک بین الاقوامی پالیسی ہے، جس کے نفاذ کے لیے ذرائع ابلاغ ایک بڑے مؤثر آلہ کار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کم از کم اسلام اور مسلمانوں کے معاملے میں پریس ایک خود مختار ادارہ نہیں ہے جو اپنی قوموں کی پالیسی سے ہٹ کر اپنی کوئی الگ پالیسی چلاتا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مغربی پریس کے مختلف مکاتب فکر ہوں اور مختلف مفادات کے محافظ و نگراں اور مختلف افکار و نظریات کے ترجمان کی حیثیت سے یہ پریس متعدد کیمپوں میں بٹا ہوا ہو۔ ان میں باہمی سرپٹول اور چپقلش بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کے معاملے میں اس سارے پریس کے قریب یکساں طرز عمل کو دیکھتے ہوئے یہ حقیقت نہایت واضح طور پر کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ خواہ اس کے اپنے اندر کتنے ہی اختلافات پائے جائیں، مگر اس ایک معاملے میں اس کے اندر مکمل یکجہتی اور اتحاد ہے کہ وہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں دیکھ سکتا، وہ اسلام کو سر اٹھاتے نہیں دیکھ سکتا، وہ اسلام کے رشتے کی بنا پر مسلمانوں کو متحد ہوتے نہیں دیکھ سکتا، وہ کسی مسلمان قوم کو طاقت پکڑتے نہیں دیکھ سکتا۔ جہاں بھی اسے اسلام کے ایک زندہ طاقت کی حیثیت سے ابھرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ پورا پریس اس کا راستہ روکنے کی جاں توڑ کوشش کرتا ہے۔ کبھی کبھی مغربی پریس میں کوئی نحیف سی آواز مسلمانوں کے حق میں اٹھتی ہے، مگر حکمرانوں اور پریس کے مجموعی طرز عمل میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ مغرب زدہ طبقہ کی پشت پناہی۔ جب تک مغربی اقوام مسلمانوں پر براہ راست مسلط رہیں، اس وقت تک تو وہ خود اپنے ہاتھ سے آزادی، حریت، انسانی بنیادی حقوق اور انصاف کا خون کرتی رہیں۔ اسلام اور اسلامی تحریکات اور مسلمانوں کی تحاریک آزادی کو دبانے میں ہر قسم کے ظلم سے کام لیتی رہیں۔ اتنے پاپڑ بیلنے کے باوجود انہیں پوری طرح احساس تھا
کہ وہ ان ممالک پر خود زیادہ دیر تک مسلط نہیں رہ سکیں گی اور ایک نہ ایک دن ان ممالک کو آزاد ہی کرنا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے شروع ہی سے اس امر کا پوری طرح اہتمام کیا کہ اگرچہ ان کے جسم تو بامر مجبوری یہاں سے نکل جائیں، ان کی روح یہاں سے رخصت نہ ہونے پائے، بلکہ وہ مسلمانوں کے ایک طبقے کے اندر حلول کر کے اسے مغربی قوموں کے مقاصد کی تکمیل کا ایک مؤثر ذریعہ بنا دے۔ چنانچہ ان جارح قوموں نے اپنی بدروح کا وارث بنانے کے لیے مسلمانوں کے اندر ایک ایسے طبقے کا انتخاب کیا جسے وطن، دین، ایمان، اخلاق، الغرض دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں اپنے گھٹیا مادی مفادات عزیز تر تھے۔ اس بے ضمیر طبقے کو اپنا صحیح طور پر جانشین بنانے کے لیے اس کی بڑی تربیت اور سرپرستی کی گئی اور قوم کے اندر اس کے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے مختلف چالیں چلی گئیں۔ سب سے پہلے اس مراعات یافتہ طبقے کے بلند درجاتی مقام کو تحفظ دینے کے لیے تعلیم و تربیت کے خاص انتظامات کیے گئے تاکہ مسلم معاشرے اور ان کے درمیان زیادہ سے زیادہ امتیاز و بیگانگی پیدا ہو۔ وہ رنگ و نسل کے اعتبار سے مسلم معاشرے سے تعلق رکھنے کے باوجود افکار و نظریات اور احساسات و جذبات کے اعتبار سے غیر ملکی ہوں، اور مغربی فرما رواؤں کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ انہی جیسے جابرانہ طرز فکر کے ساتھ مسلمانوں پر اپنی گرفت مضبوط رکھ کر انہیں اسی طرح ستائیں جس طرح کے مغربی قومیں انہیں 200-250 سال سے ستاتی چلی آ رہی ہیں۔ تعلیم و تربیت کے ان ابتدائی مراحل سے گزارنے کے بعد اس مخصوص نسل کو مسلم عوام کی گردنوں پر اس طرح مسلط کیا گیا کہ وہ اپنے بھائی بند سے الگ تھلگ رہے اور اپنے آپ کو برتر اور اپنے بھائیوں کو کم تر مخلوق سمجھتے ہوئے ان سے معاملہ کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم معاشرے کے بطن سے ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جسے مسلم قوم، اس کے مسائل، اس کی تہذیب و تمدن، اس کی روایات اور اس کی قوت کے اصل محرکات سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا۔ حکمرانوں اور عوام میں کشمکش۔ یہ طبقہ عام مسلم معاشرے کے احساسات سے یکسر بیگانہ ہی رہا۔ اس کا تعلق خاطر اپنی ملت سے زیادہ دوسری جارح اور حاکم قوموں سے تھا۔ اس طبقے کو بدیسی حاکموں کے مقاصد حیات، ان کے افکار و نظریات اور ان کے طرز زندگی زیادہ عزیز تھے۔ فکر و احساس کے اس غیر فطری نشو و نما نے اس طبقے کے اندر بہت سے نفسیاتی عارضے پیدا کر دیے۔ ان بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری احساس قہتری ہے۔ عام مسلم سوسائٹی چونکہ انہیں اپنے ہاں عزت و احترام کا کوئی مقام دینے پر آمادہ نہ تھی، اور غیر ملکی حکمران ایسے بے ضمیر طالع آزماؤں کو اپنے ناپاک مقاصد کی تکمیل کے سوا اور کسی دوسرے مصرف کے لیے مفید نہ سمجھتے تھے، اس لیے اس طبقے کے اندر بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس پیدا ہوا کہ اسے اگر دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ وہ کسی طرح مسند اقتدار کے ساتھ چمٹا رہے اور اقتدار کی قوت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طرف اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مادی منافع حاصل کرے اور دوسری طرف اپنی قوم کو کچلنے کے لیے ہر ممکن تدابیر اختیار کرے تاکہ پوری قوم مفلوج ہو کر رہ جائے اور کوئی چیز بھی اس کی تکمیل ہوس کی راہ میں مزاحم نہ ہو سکے۔ اسی مقصد کے لیے مغربی سامراجی قومیں ان طبقوں کو ہر جائز و ناجائز طریقے سے مسلم ممالک میں مسلط رکھنے پر مصر تھیں، اور آج بھی اسی نسل پر اعتماد کرتی ہیں۔ جہاں ان مغربیوں کے قائم مقام حاکموں کے تسلط پر کوئی سوال پیدا اور تنازع اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہاں وہ جمہوریت، آزادی رائے اور انسانی بنیادی حقوق کے سارے مواعظ و نصائح بھول جاتی ہیں جو ان کے ہاں ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں اپنے ہاں تسلیم کروانے کے لیے وہ خود ایک طویل اور خونی کشمکش سے گزر چکی ہیں۔ یہ مغربی اقوام اپنے اپنے ملکوں میں ان حقوق کی زبردست حامی ہیں، مگر مسلم ممالک میں ان کی ساری ہمدردیاں ان حقوق کے علم برداروں کے ساتھ نہیں بلکہ ان حقوق کو پامال کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ان ملکوں کے لیے وہ جمہوریت کے بجائے آمرانہ راجواڑہ کریسی کو زیادہ موزوں سمجھتی ہیں۔ ان ملکوں کے معاملے میں
وہ اکثریت کی حکومت کا اصول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ جمہور کی حکمرانی لامحالہ مسلم قوم کے عزائم، امنگوں اور ارادوں کی ترجمان ہوگی۔ اس کے برعکس مغرب زدہ اقلیت کے تسلط کے قیام کے لیے ناپاک کوششیں ہوتی ہیں۔ ذہنی غلامی اور سامراجی چاکری پر خوش رہنے والی اس اقلیت کو آزادی رائے کا خون کرنے اور عوامی احساسات و جذبات کو کچلنے پر اکسایا جاتا ہے۔ جو بندگان زر اس کام میں زیادہ جری اور بے باک ہوں اور زیادہ سفاکی کا مظاہرہ کریں، ان کی مدح و ستائش کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ مغربی دانش، مغربی قیادت اور مغربی ذرائع ابلاغ ان کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں۔ اس کے برعکس قوم کے حقیقی بہی خواہوں اور اس کی امنگوں کی ترجمانی کرنے والے مخلص خادموں کو دنیا میں رسوا اور بدنام کرنے کے لیے ہر طریقہ اور حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مغربی قوموں کا یہ طرز عمل سامراج پرستوں کے لیے بے شمار فوائد کا حامل ثابت ہوا ہے۔ مسلمان حکمرانوں اور عوام کے درمیان اور پھر گاہے خود ان میں بھی باہم اتحاد کی جگہ زبردست سر پھٹول شروع ہو گئی۔ بھائی نے بھائی کے دکھ درد میں شریک ہونے اور دست تعاون بڑھانے کے بجائے اس کا گلا کاٹنا شروع کر دیا۔ اس طرح مسلم اقوام کے ذرائع و وسائل تعمیر و ترقی کی راہ پر صرف ہونے کے بجائے ایک دوسرے کو مٹانے اور برباد کرنے میں صرف ہونے لگے۔ مشرق سے مغرب تک اکثر و بیشتر مسلم ریاستوں کو اس باہمی نزاع نے جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ لاکھوں نہیں اربوں ڈالر، ریال، درہم، دینار، روپے خود اپنے ہم وطنوں کو دھول چٹانے اور کچلنے میں لگ گئے ہیں، اور یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ عرب دنیا کے معاشی منصوبوں اور قدرتی معدنی وسائل کے بارے میں اتنے بلند بانگ دعوے کیے جاتے تھے، مگر آج صورت یہ ہے کہ اس کی معیشت بالکل برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ ان کے میزانیے کا ایک بہت بڑا حصہ حکمران طبقوں کی برتری کا نقش دلوں پر بٹھانے اور ان کی غلط پالیسیوں کو حق بجانب ثابت کرنے اور ان کی شخصیتوں کو مصنوعی طور پر ابھارنے میں صرف ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان حکمرانوں کو اکثر اوقات خود ایسے جھگڑے کھڑے کرنے پڑتے ہیں جن سے قوم کی توجہ ان کے اعمال و افعال اور ان کے غلط طرز عمل کے خطرناک نتائج سے ہٹ کر بعض دوسرے مسائل میں الجھ کر رہ جائے، اور حکمران بے خوفی کے ساتھ عوام کو اپنی پالیسیوں کا تختہ مشق بناتے رہیں۔ ایسی خود شکنی پر مشتمل مہم جوئی نے خوب بخت پروسپیرس عرب ممالک کی معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور انہیں مالی اور فوجی لحاظ سے اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ وہ اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کی دست درازی کی مزاحمت کر سکیں، بلکہ 7 اشرے گزرنے کے بعد یہ حکمران طبقے ہیلوں بہانوں سے مسلم اقوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ غاصب اور جارح اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کر لیا جائے۔ تسلیم و رضا کے اس قمار خانے میں ایک سے بڑھ کر ایک بدمست لپکا چلا آ رہا ہے۔ کیمپ ڈیوڈ سے شروع ہونے والا اور اوسلو کی طرف رواں سفر کہیں تھمتا دکھائی نہیں دیتا۔ ان حالات میں آئے دن داخلی سازشوں کے جو نت نئے افسانے کھڑے جاتے ہیں اور نا کردہ گناہوں کی پاداش میں ہم وطنوں پر ظلم کے جو پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اس کے پیچھے یہ بیمار حاکمانہ ذہنیت کام کر رہی ہے کہ روز ایک نیا ہوا دکھا کر لوگوں کو ان تباہ کن پالیسیوں کے نتائج سے غافل کیا جائے اور قومی احساسات کے برعکس محض قوت کے بل پر لوگوں کی گردنوں پر مرتے دم تک مسلط رہا جائے۔ اردو شاعری کے زبان زد عام مصرے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کو اگر مجسم دیکھنا ہو تو اسے صرف مسلم ممالک کے موجودہ حالات پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھا جا سکتا ہے۔ معلوم ہو جائے گا کہ گھر کے چراغوں سے جب متاع زندگی جلتی ہے تو وہ منظر کتنا کربناک اور اس کے اثرات کتنے تباہ کن ہوتے ہیں۔ مغربی سامراج نے بڑی چالاکی اور عیاری سے اس امر کا انتظام کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے خود انہیں کوئی سامان نہ کرنا پڑے، بلکہ ان کے اپنے چراغوں سے یہ کام لیا جائے، اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی گھر کو پھونک دینے کا تماشا
دنیا کو دکھائیں۔ ہم بدھو پن میں انہی چراغوں سے روشنی کی توقع رکھتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی شب تاریک کو منور کرنے کی جگہ ان کی متاع حیات کو ہی خاکستر کیے دے رہے ہیں۔ انتشار امت کا سبب۔ غور کیجئے کہ قدرت حق کا کون سا ایسا عطیہ ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ قدرتی وسائل کے اعتبار سے یہ دنیا کی قوموں میں ممیز اور ممتاز ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے یہ کسی دوسری قوم سے پیچھے نہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے سوائے بنگلہ دیش، مالدیپ، ملیشیا، برونائی اور انڈونیشیا کے تمام مسلم ممالک آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ اخوت موجود ہے جس کی نظیر دنیا کی دیگر اقوام میں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ یہ اپنا ایک شاندار اور تابناک ماضی رکھتے ہیں۔ ان کی ملی روایات نے ان کے اندر یگانگت اور یکجہتی کے احساسات پیدا کر رکھے ہیں۔ یہ اپنے سامنے ایک ایسا اونچا اور مقدس نصب العین رکھتے ہیں جس کی مقناطیسی کشش نے انہیں ماضی اور حال ہر عہد میں سرگرم عمل کیا ہے۔ جب بھی انہوں نے اس پاکیزہ مقصد کے حصول کے لیے کوئی کوشش کی تو اس کے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوئے۔ انتشار کی جگہ اتحاد و اتفاق نے لے لی۔ ملت کے مزمحل اعضاء میں آنن فانن زندگی بخشنے والا لہو دوڑنے لگا۔ قوم کی خفتہ صلاحیتیں فوراً بیدار ہوئیں اور اس ملت نے اس مقصد کی خاطر ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے جس پر پوری دنیا حیران رہ گئی۔ یوں معلوم ہوتا کہ اسلام نے پارس کی طرح اس مس خاک کو کندن بنا کر رکھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ امت اس انقلاب انگیز نصب العین کو کیوں نہیں اپناتی؟ اس کے متعدد اسباب ہیں، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مغرب کی غلامی نے ہمارے اندر ایک ایسے طبقے کو بااختیار بنا دیا ہے جو پولیس، خفیہ ایجنسیوں اور ذرائع ابلاغ، عسکری مراکز کی مدد سے مسلم عوام کی رائے عامہ کو ابھرنے نہیں دیتا۔ وہ ابھی تک اسے کسی ایسی قیادت سے محروم رکھنے میں کامیاب ہے جو اس کی دلی تمناؤں اور آرزوؤں کی ترجمان ہو۔ اسی بنا پر ہمارے ہاں کشمکش اور اضطراب ہے، مختلف طبقوں کے درمیان منافرت اور کشیدگی ہے، اور اسی بنا پر ہماری قومی صلاحیتیں تعمیر و ترقی کی راہ پر لگنے کے بجائے باہمی آویزش میں صرف ہو رہی ہیں۔ یہ قوم قدرت کی طرف سے باج بنا کر نہیں بھیجی گئی، بلکہ اس کی اس سر پھٹول نے اسے تخلیقی قوت سے محروم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس احساس زیاں کو بیدار کرنا اور اس صدمے سے نکلنے کی امنگ پیدا کرنا پہلا قدم ہے۔ اگر سستی نعرے بازی کی فصل کو آگ لگا کر مسئلے کی حقیقی جڑوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت تیزی سے زندگی میں روح پھونکی جا سکتی ہے۔ ان کانٹوں کو پہچاننے اور جھاڑ جھنکار سے نجات پانے کے لیے قرآن و سنت قدم قدم پر ہماری دستگیری کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ قرآن و سنت کو محض مقدس علامت سے زیادہ کچھ اہمیت نہیں دی جاتی، اور نہ اسلام کی مطلوب امت بنانے اور مطلوب شخصیت تعمیر کرنے کی فکر ہی کی جاتی ہے۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ